پچھلے لیسن میں ہم نے آڈیو لنگول میتھڈ کو دیکھا کہ یہ میتھڈ کیا ہے اور اس سے کیا مراد ہے۔ چوتھے نمبر پر ہمارے پاس ہے دا اسٹرکچرل اپروچ، اس سے کیا مراد ہے یہاں دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا سا مزید قریب آ جاتے ہیں۔ دا اسٹرکچرل اپروچ از بیسڈ آن دا بلیف دیٹ ان دا لرننگ آف اے فارجن لینگویج mastery of structure is more important than the acquisition of vocabulary. This approach employs techniques of the direct method of teaching, but the use of translation is not wholly discarded. Teaching is done in the situation. Stress given on speech, but reading and writing are not neglected. اب دیکھیے کہ اس میتھڈ کے اندر جو دا ڈائریکٹ میتھڈ جو ہے ہمارے پاس، اس کا ذکر ہم نے پہلے کیا ہے، سب سے پہلے آپ پیچھے جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اس کا بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن کچھ اضافی صفات بھی اس کے اندر ہیں، اس کو یہاں دیکھ لیتے ہیں۔ یہ نقطہ نظر اس سوچ پر مبنی ہے کہ غیر ملکی زبان سیکھنے میں الفاظ کے ذخیرے سے زیادہ جملے کے ڈھانچے کو سمجھنا اور اس میں مہارت حاصل کرنا زیادہ ضروری ہے۔ اس نقطہ نظر میں تدریس کے براہ راست طریقوں کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ترجمہ کا استعمال مکمل طور پر رد نہیں کیا جاتا اور پڑھنا اور لکھنا بھی نظر انداز نہیں کیا جاتا۔ یعنی دا ڈائریکٹ میتھڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں جو اگنور ہو رہی ہیں وہ اس میں اگنور نہیں ہوتی، اگرچہ اس کو بھی اس میں استعمال کرتے ہیں، اور اس طریقے میں نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ ذخیرہ الفاظ سے زیادہ جملے کے ڈھانچے کو، یعنی جملے کے اندر الفاظ کی ترتیب کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ تو اسی لیے اس نقطہ نظر میں تدریس کا براہ راست طریقہ جو کہ ڈائریکٹ میتھڈ ہے اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ترجمہ کا استعمال مکمل طور پر رد نہیں کیا جاتا۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ اس چیز پر پابند کر دیا جائے کہ صرف اس زبان میں ہی بات کرنی ہے، استاد نے بھی اور شاگرد نے بھی، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا تھا اس میں ترجمے کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اور پڑھنا اور لکھنا بھی نظر انداز نہیں کیا جاتا۔ یعنی اس عمل کے دوران اس کی مشق بھی کرائی جاتی ہے تاکہ جو زبان کی چاروں چیزیں ہیں، لکھنا، پڑھنا، سننا، بولنا، وہ ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوں۔ تو یہ نمبر 4 ہمارا دا اسٹرکچرل اپروچ تھا، ڈھانچے کو سمجھنے کا نظریہ۔ یعنی ڈھانچے کو سمجھنا، جملے کے ڈھانچے کو سمجھنا اس میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔